اللهم لك الحمد كما أنت أهل إنك أنت أهل التقوى وأهل المغفرة والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وصحابه البررة التقى والنقى وصحابه الذين سعوا في إشاعة التوحيد والسنة واعظين بقوله تعالى فادعوا الله مخلصين له الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم. سارے حضرات اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سامعین محترم، دوستو، بزرگوں، عزیز بھائیوں، ہمارے سامنے اللہ رب العزت دی لاریب اور بے عیب کتاب قرآن مجید فرقان حمید سورت دنا سورت الفاتحہ اس دی ایک آیت نمبر 5 تلاوت کی تھی. یہ اہدنا الصراط المستقیم تھوڑے عنوان دینال ریلیٹڈ اور ملدی جلدی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ صحیح اور حق کہہ سکن تو بعد جانبین اس سے عمل پیراؤں دی توفیق عطا فرمائے. اور اس تو بعد دعائیں کرنی ہے کہ مالک کائنات سارا اس جگہ تے اس مختصر دے وقت اندر باونا محض اپنی رضا دی خاطر قبول فرما کے تھوڑی اور میری آخرت دی نجات دا ذریعہ بنائے. پیارے بھائیوں، اصل سنن اور سناون دی غرض و غایت بھی یہ ہوں دیئے کہ سارے چند بولنا یا سننا سارے اللہ نو پسند آوے اور سارے واسطے نجات دا ذریعہ ہوئے، ورنہ اس تو علاوہ کوئی اور نیت رکھ کے آدمی اس عظیم الشان کتاب نو کیوں نہ بیان کردہ رہے اور سنن والے لوگ بھی اپنی تمام مصروفیات نو چھوڑ کے اللہ دے گھر دے اندر بہ کے قرآن کریم جیسی دولت کیوں نہ سن دے رہے. نیت اگر رب دی رضا تو علاوہ کچھ اور ہے تو ایسا سناونا بھی بیکار تے سنن دا بھی فائدہ کوئی نہیں. دنیا دے اندر سب تو قیمتی چیز اوکے ہے. ہر آدمی دا مختلف ذہن ہے
کسی کو پوچھا ونجے اکسی دنیا دی قیمتی چیز میرے واسطے میرا کاروبار ہے، کوئی اکسی زمیندار ہے، سب تو زیادہ ٹائم اس نو دین ہے، کوئی بندہ اکسی کہ میری اولاد سب تو قیمتی، کوئی اکسی میری مال و دولت اور نوکری سب تو قیمتی۔ لیکن پیارے بھائیو، اللہ دے قرآن نے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جڑی کائنات دی سب تو قیمتی چیز آئی اس کا ذکر اس آیت کے اندر بیان فرمایا۔ اور اس واسطے بار ہر آدمی دی حاجت مختلف ہے، کسی نو اولاد دی ضرورت ہے، کسی نو عزت دی ضرورت ہے، کسی نو مال اور پیسے دی ضرورت ہے، کوئی بیماریاں تو پریشان اور شفا دی ضرورت ہے، کسی آدمی نو مقدمات دے اندر رہائیاں دی ضرورت ہے، اور کسی آدمی نو دیگر کسی چیز دی حاجت اور ضرورت ہے۔ لیکن مختلف حاجتاں ضرورتاں ہون دے باوجود ہر بندہ نماز آدھے اہدنا الصراط المستقیم، حالانکہ ضرورتاں مختلف ہیں۔ اور اس واسطے اس سورت کا نام سورت الفاتحہ دا ہی کنا ہے سورت تعلیم المسئلہ۔ اس سورت دے اندر اللہ تعالیٰ کو منگن دا طریقہ سکھایا گیا۔ اس سورت دے ایک نا ہے کہ اس دے اندر اللہ تعالیٰ کو منگن دا طریقہ سکھایا گیا، اور منگن دا طریقہ جتنا بہترین اس سورت دے اندر سکھایا گیا کہ جس ٹائم آدمی کسی کو منگ دے سب تو پہلے اس دی تعریف کرے دے، تاکہ وہ میرے لئے پاسے متوجہ ہو سی تو میں کوئی شاہ دے سی۔ جس بندے نال نفرت ہو گئے تھے وہ بندہ آکے بھی میں لاکھ روپیہ چاہ دے مل سی، وہ اکسی تو میرے بوئے دے آیا کیوں چپل جیسی۔ اس واسطے پہلے اپنے نال مانوس کرو، اس دی تعریفہ کرو۔ دوسرے نمبر دے اپنے تعلق دا اظہار یا اپنی آجزی کمزوری دا اظہار کرے کہ ایسا ہینے آئے کمزور ہے توارے بوئے تے ٹور کے آیا، اپنی کمزوری دا تے اگلے دی بڑھائی اور بڑے ہون دا ذکر کرے۔ وقت تیسرے نمبر تے بندہ کوئی چیز منگ دے، اور سمجھدار آدمی خصوصاً دربار بھی گھر بھی بڑے سخیدہ ہو گئے، وہ سوچ سمجھ کے کوئی شے منگ سی، وہ ایو جی شے منگ سی جڑی اس واسطے ہمیشہ دی فائدہ مند ہوئے، عارضی چیز نہ منگ سی۔ ایمیں آرونی کی نمازی نماز دے اندر آئے، سب تو پہلے اس بندے نے آکے کیا کہ اللہ اکبر زمانہ کے اللہ سب تو بڑا، اللہ اکبر ایک گویا کے ہینڈز اپ کیتے۔ جس طرح کوئی مجرم بڑے بڑے جرم کر کے گناہ کر کے جس ٹائم تھک دے اور مفرور ہوگن تو بعد اپنی گرفتاری دیون لگ دے تو وہ پولیس دے سامنے کیا کریں دے ہینڈز اپ، ہاتھ کھلار دے۔ ہاتھ کھلارنا اس گل دی علامت ہے کہ میں ان گرفتاری دیون واسطے تیار ہو چکا، اور جس ٹائم مجرم اگر ہینڈز اپ کر چھوڑے کسی پولیس والے نو اس مفرور تے فیر مارن دی اجازت کوئی نہیں، کیونکہ بندہ عزت اور گرفتاری دیندہ پیے ہون اس نو گرفتار کر۔ اے بندہ آئے مسجد دے اندر ٹور کے آئے، اپنے گناہاں دا غلطیاں دا ہر چیز دا اعتراف کر کے اللہ دے گھری چاہ کے ہاتھ کھڑے کیتے، آدھے یا اللہ ہون تھک گیا، ہون گرفتاری دیون واسطے تیار ہاں۔ وقت ہینڈز اپ کرن تو بعد جسے لے ہاتھ کھڑی لگ دیئے، مجرم اپنا سر جھکا کے کھڑا ہوں دے، گناہاں دا اعتراف کریں دے زبان حال نال، اے بندے ہینڈز اپ کرن تو بعد ہاتھ بن کے ان اللہ دے سامنے کھڑا ہو گئے، سر بھی اپنا جھکا کی دے۔ اگر تھوڑی دی میرا بھائی تصور کر اور سوچ کہ میں گھروں وضو کر کے نکلا کسی دربار دے اندر اپنی گرفتاری دیون واسطے گناہاں دی معافی منگن واسطے ہینڈز اپ تو بعد ان ہاتھ بن کے کھڑے ہون اللہ کو کوئی شے منگنی، اور ہاتھ بن کے کیا دے الحمدللہ رب العالمین۔ تا منگن دے واسطے طریقے پہلے اگلے دی تعریف کرو، دوسرے نمبر تے اپنی کمزوری دا اظہار کرو، تیسرے نمبر تے کوئی چیز منگو۔ اے ان بندہ مسجد کے اندر آ گئے، ہاتھ بن کے کھڑا ہوگی اللہ دے سامنے، اے ان اللہ کو صراط مستقیم منگنا آئی، اے پہلے تعریفہ کریں دے اور آدھے الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد کے معنی تھوڑا تھوڑا بول سوتا میں جلدی لے ویسا انشاءاللہ، پر مہمان خصوصی تے تھوڑے درمیان حائل نہ ہو سکتا۔
الحمدللہ دا کے معنی ہے؟ ساریاں تعریفاں اللہ واسطے نبیاں دی تعریف کریں دے ہوں دے ہو ساریاں تا اللہ دی ہے نہ ہوئی جی دیکھو نا نبی دی تعریف تا ہوں دیئے اور اللہ اپنے نبی دا نام بھی ایسا رکھے محمد کیا نام ہے محمد اتنا پیارا لفظ بنائے لوگ شوتے بدنے ہوتے ہیں کئی موضوع روایات نو چاہ کے انگوٹھے جم دے اور میرا بھائی اللہ نے اپنے نبی دا نام اتنا سونا بنائے کہ جس ٹائم بندہ محمد آدھا ہے اتلا تے تلوہ ہونٹ مل کے ہی کبھی جبھی پا گئے اور جب تک یہ لفظ مکے نہیں تے ہونٹ آپس جو ٹوٹ دے آنکھوں نہیں کواری محمد اے جسے لے دال بول سنا اسے لے ہونٹ ٹوٹ سے محمد اور محمد کا معنی کہ الذی یحمد مرتم بعد مرت محمد اس زمانے کے محمد اس ذات نوادن کہ پوری دنیا دے دانشور پوری دنیا دے ناتخان پوری دنیا دے خطیب واعظ مبلغ مناظر مفتی ساری دنیا دے شیخ القرآن تے شیخ الحدیث اکٹھے ہوئے اور اپنے اپنے علم دے مطابق اپنی اپنی محبت اور ذوق دے مطابق اس ہستی دی تعریف کرنا چاہیں تے پوری زندگیاں اپنیاں اس بندے دی تعریف کھپا دے میں تے اس دی تعریف مکمل طور تے بیان نہ کر سکیں اس نوادن محمد اللہ نے نبی ایسا بنائے اس ناوت ایسا بنائے کہ محمد دا مانے بہت زیادہ تعریفہ کیتا ہوئے اتنی زیادہ تعریفہ کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی اللہ بھی اللہ دے سارے فرشتے بھی اس نبی دیا تعریفہ کریں دیں یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ اے مومنو تساں بھی اپنے نبی دیا تعریفہ کریں تساں بھی درود بھیجو تو الحمدللہ دا مانے کہ ساری تعریفہ اللہ واسطے نبی دی تعریف کرے ولیاں دی تعریف لوگ آدھن بھئی سان میں اے ولیاں نو نہیں منے دے اسا کہ اسا آدھے آپ سچے اللہ دے ولیہ دے انکار کرنا اللہ بندہ مسلمان بھی نہیں کافر لیکن ولی تا ہوئے اور جس بندے دے چہرے تے سنت رسول ہی کو نہیں جس آدمی دی نماز ہک بھی نہیں اور اسی نظر دے اندر حیاء کو نہیں چھتے بگاڑ اور بیٹھے تواریاں تے میری ماما بھینہ نو دیکھڑا اللہ تعویزاں دے بہانے دکانداری کھولی ہوئی ہے آنیاں پہین عورتوں بندہ اللہ دا ولی ہو سی ولی او ہے جس دی آنکھی چھایا ہو اس دا دل صفا ہوئے دل شرک کفر بغض حسد دل دے اندر کوئی گندی بیماری اس دے نہ ہوئے آنکھ دے اندر اس دی حیاء بھی ہوئے وجود تے سنت مصطفیٰ بھی ہوئے سچا اللہ دا ولی ایسے ولیہ دی تعریف کرو زندہ ہن تا انہاں کو اپنے واسطے دعا کراؤ اگر مر گئے تو تسا انہاں واسطے دعا کرو ولیاں دی تعریف بھی ہے نبی دی تعریف بھی ہے صحابہ دی تعریف بھی ہے لیکن الحمدللہ دا معنی میں ساری تعریفاں بات یہ مسئلہ ہے سمجھ آئیے مجھ کے نہیں اعتراض بھی جسے لازہ جب ساری تعریف اللہ واسطے وقت کہیں ہور دی تعریف کرنا تا جائز نہیں ہونی چاہیے کیونکہ ساریاں جو اللہ دی تھی گئی ہیں اس واسطے سارے حضرت مولانا حسین علی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ او فرمیندن الحمدللہ اے الف لام احد دائی فاری زبان کے اندر الحمد دا معنی ساری تعریفہ نہیں بلکہ الوہیت علیہ تعریف الحمدللہ تمام صفات کارسازیاں تمام او تعریفاں کے جنہ تعریف دے نال کوئی ہستی الہ بن سکے او ساریاں تعریفاں للہ صرف اللہ کیا مطلب تمام تعریفیں الوہیت کی ایسی تعریف جس نال کوئی ہستی الہ بن سکتی ہوئے مثلا دھیاں تے پتر دیوان علی تعریف یہ تعریف ہے نا عزت دیوان علی تعریف عزت دار آدمی نو ذلیل کر دیونا اسی طرح بیماریاں نو شفا دے در بدل دیونا ڈوبے ہوئے بیڑا نو تار دیونا اور مقدمات کو رہائیاں دے چھوڑنا بیمار آدمیاں نو شفا دے اندر بدل دیونا اے تعریفہ انسانیاں اے تعریفہ کس واسطے الحمدللہ حضرت مولانا حسین علی صاحب نے
انہاں فرمایا کہ اس زمانہ انج کرو کہ او تعریفاں جس نال کوئی ہستی الہ بڑے ہون دیاں تے پتر دیون والی تعریف کسی ولی دی کرے سو تا شرک بن سی ہون اسی طرح عزت دیون والی تعریف کسی پیر دی کرے سو تا شرک بن سی مقدمات تو رہائیاں دیون والی تعریف کسی نبی دی کرے سو شرک بن سی اسی طرح ڈوبی ہوئی بیڑیاں نو تار لاون والی تعریف کسی آدمی دی کرے سو شرک بن سی ویسے تعریفہ ولیہ دی کرو بھائی بے سارا ولی بڑا تہجد گزار ہے بڑا شب بیدار ہے بڑا بھائی دین دا روزے رکھن والا اشراق دا چاش دا پابند ہے بڑی اسی اکھ دے اندر حیا ہے سنت دا پابند ہے جتنی مرضی تعریفہ کرو کر سکتے لیکن کسی پیر دی ایو جئی تعریف نہ کرائے کہ او بھی دیاں تے پتر دے سکتے لوگ آدھے نا پیر شاہ جمال پتر دے میں رتا لال تو الحمدللہ نمانے بے اے تعریف کس واسطے اللہ واسطے اے تعریف کسی پیر دی نہ کر کے پیر شاہ جمال پتر دے میں رتا لال انجنا کہ گھن گڑ دی روڑی تے دے پترہ دی جوڑی اے تعریف کسی دی نہ کر بھیڑ میں جا کے پیر نواکے میری بھیڑ لبھاوے 5 روپے دا گڑ میں ڈیسا رج کے بیٹھا کھاوے اے تعریف کسی دی نہیں کرنی الحمدللہ انہا تعریفہ دے لائق صرف اللہ دی ذات ہے ویسے تعریف نبی دی کر ثواب ولی دی کر اجر ملسی کسی صدیق دی کر شہید دی کر تابی اور تبا تابی دی کر جس دی مرضی تعریفہ کر لیکن الہ بڑھن علی تعریف کس دی اللہ صرف اور صرف اللہ دی تو بندہ نماز دے اندر ہاتھ بند کیا دے الحمدللہ یا اللہ دیاں تے پتر دیوان علی تعریف صرف تیری یا اللہ عزت دیوان علی تعریف صرف تیری یا اللہ بیماریاں نو شفا دے اندر بدلن علی تعریف صرف تیری یا اللہ ڈوبے ہوئے بیڑا نو تار لاون علی تعریف صرف تیری یا اللہ داتا ہون علی تعریف صرف تیری یا اللہ دستگیر ہون علی تعریف صرف تیری یا اللہ گنج بخش ہون علی تعریف صرف تیرے واسطے یا اللہ لجپال ہون دی تعریف صرف تیرے واسطے یا اللہ غریب نواز ہون دی تعریف صرف تیرے واسطے اے تعریفہ یا اللہ صرف تیرے واسطے فرمایا کیوں رب العالمین کہ انہا تعریفہ دے حقدار اللہ دی ذات اس واسطے ہے کہ ہر ایک دی ضرورتہ پوری کرنا لگو ہے باقی سارے یا ایوہ الناس انتم الفقراء الاللہ اے کائنات دے لوگو الناس علماء جانتے ہیں جمع معرف باللہ میں اس دے اندر ہر ولی ہے حضرت علی ہے اور ہر نبی حتیٰ کہ امام الانبیاء بھی اس دے اندر شامل تو قرآن ہے یا ایوہ الناس اے کائنات دے لوگو اے نبیو ہمارا مقام بہت بلند ہے اے ولیو اگرچہ میں اللہ تھانو بہت ساری عزت دیتی لیکن یاد رکھا ہے انتم الفقراء تسا سب دے سب فقیر ہو انتم الفقراء فقراء جمع فقیر دیتے فقیر دا مانا کہ دیوان اللہ فقیر دا مانا کہ اللہ نے لفظ ایسا بولے کہ ہر جٹ بھی پتہ ہے فقیر دا کے مانے پنڈن والا فقیر دا مانے بھیکاری فقیر دا مانے جھولی پھیلاون والا اللہ نے فرمایا کہ تھوڑے سارا دے عزت مقام اپنی اپنی جگہ تے لیکن تسا سب دے سب فقیر ہو اے جٹو اگر تھانو یقین نہیں آندا تو اللہ دی کتاب چاہ کے دیکھو کہ تھائی تھانو حضرت لوط علیہ السلام جھولی چاہ کے اللہ کو پتر منگ دو اے نظر آسے سبحان اللہ کہ تھائی حضرت ابراہیم علیہ السلام نو پڑھو حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کو دھی منگ دے نظر آسے کہ تھائی حضرت یحییٰ علیہ السلام انہا جھولی پھیلائی ہوئی ہے اللہ نہ دھی دیتی ہے تے نہ پتر دیتا ہے اور کائنات اللہ ہے کہ میں اپنے خزانہ دا آپ اکیلا مالک اللہ دے اپنے خزانے سارے اللہ کو منگ دیں یا بولی من یشاؤ اناسا یا بولی من یشاؤ ذکور اس دی مرضی ہے کہ حضرت لوط نو صرف دھیاں دیتی ہیں پتر ہک بھی نہیں دیتا اس دی مرضی حضرت ابراہیم علیہ السلام نو صرف اور صرف بیٹے دیتے ہیں دی ہک بھی نہیں دیتی کیونکہ مرضیاں دا مالک ہے اور اس بس چھوڑے انتم الفقراء تسا سب دے سب منگڑا لے کتائی حضرت ایوب پیغمبر قرآن دے اندر اگر پڑھو تو انہوں اپنی بیماریاں دی شفا واسطے فنادا ربہو اپنے رب دے سامنے جھولی پھیلائے ہوئے نظر آسے کتائی تسا مقدمات پھسے ہو جیلہ دے اندر پھسے ہو
تھوڑی جیل دے اندر ہوا بھی ہے، تھوڑی جیل دے اندر پانی تے روٹی کا انتظام بھی ہے، لیکن حضرت یونس پیغمبر اس جیل دے اندر پہنچے، مچھلی دے پیٹ دے اندر، ترائے اندھیران دے اندر، جس جگہ تے حضرت یونس دی ملاقات اللہ بندہ بھی کوئی نہیں، پانی پہنچاوڑ اللہ بھی کوئی نہیں، ہوا دا انتظام بھی کوئی نہیں، اللہ نے نسے انتم الفقراء، دیکھو اے میرا پیغمبر اے جھولی پھیلا کے اللہ نوا دے لا الہ الا انت سبحانکا انی کنت من الظالمین، انتم الفقراء، تو سب دے سب منگنا لے ہو، کتائی حضرت یعقوب علیہ السلام دا پتر پھٹ گئے، او بھائیاں من کے کوئی سٹے، حضرت یعقوب علیہ السلام نے پتہ لگے، آج کل تا قبر دے تنو نہیں پتہ لگ وین، مولوی آدر بھی قبر سارج گئے کرو تا شلوارہ پا کے گئے کرو، دھوتیاں پا کے لگے کرو، مردے تلو دے دے، لا حول ولا قوت الا باللہ، حالانکہ شلوار زیادہ خطرناک، بہرحال آدر بھی چڑی بیٹھی ہے کہ چڑا اے ہی پتہ لگ دے مردے، حالانکہ میں ہی تھی تنبو دے ہوتے اگر کہاں بلا چھوڑا فان پتہ لگ سی بھی کہاں ہے تو زی وائف ہے، فان جیندہ رو پتہ نہ لگ سی، کسی مولوی نہ لگ سی، لیکن مردے رو لگ وین مڑا مٹی دوتے سب دے سب کفر تے شرک قرآن دے خلاف پھیلا رہے، حالانکہ اللہ دے قرآن نے واضح دست چھوڑے، اس واسطے حضرت یعقوب علیہ السلام دا پتر گم دیا، رو رو کے اکھاں دی بینائی، اگر پتہ ہوندہ حضرت یعقوب علیہ السلام نو تے پتر نو جوا نہ گنا دے، لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام نے نہیں منگایا، کیونکہ علم غیب رکھنے والی ذات صرف اور صرف اللہ دی، ہر وقت ہر جگہ تے حاضر ناظر صرف اللہ دی ذات ہے، یہ آج کل تک کوئی شے پھٹے تو تسا آدھے نو مولوی کو لیا کتاب کھولائے، حساب کتاب، وہ چھوٹے جے بال نو بلا کے انگوٹھے دے شاہی لینے، شاہی لا کے آدھے نو وہ تیری کھوتی پھٹی ہے نا فلانی جاتے کھڑی، فلانی شاہ پھٹی آدھے نہیں شاہی لا کے، اور میرا بھائی یہ سب دے سب کفر ہے، اگر شیعیاں لا کے پھٹی ہوئی شاہ لب دی تو بنیامین چھوٹا حضرت یعقوب دے گھر ہی موجود ہے، اور پتر بھی او پھٹے حضرت یوسف کائنات دے حسینہ جو حسین ہے، تو حضرت یعقوب علیہ السلام بھی تا شیعی لا کے دیکھ سکتے ہیں ویڈیو ہوتے، لائیو نظام چلاوے نا بے کتے میرا یوسف رولدہ بھی ہے، انہوں نے کام نہیں کیتا، آج کل آدھے حساب کتاب کرو، تعویذ دے فلان دے، اے سب دے سب تھوڑی جان دے مال دے ہر شاید دشمن، ورنہ میرے بھائیو سانتا ہی نا چیز فائدہ ہے نا، مولویاں تو فائدہ ہے نا، مولویاں تو فائدہ ہے، لیکن اسا ہی دے خلاف اس واسطے آدھے ہیں کہ اے دنیا دا فائدہ ہے قیامت دا گھٹ ہے، آج تا بے شک جتنا مال اکٹھا کرو قیامت دا اس اندر گھٹ ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من عطا الرافن او کاہنن فسعلہ ان شیئن، جیڑا آدمی کسی نجومی کو لائے، کسی عراف حساب کتاب کراوڑا لے کو آئے، اور اس کو آ کے کوئی شے پوچھئے، آپ نے فرمایا لم تقبل، اس بندے دی بالکل قبول نہ سی صلاۃ 40 لیلہ 40 دن دی نمازہ برباد، یہ چھڑا پوچھنے دا گناہ، چھڑا پوچھے ٹیسٹنگ واسطے، اللہ دے نبی فرمائے 40 دیہڑا دی نماز برباد، اے نماز کا کیا معنی؟ نماز برباد جسے لیتے باقی چیزاں خود بخود ختم ہو سکتے، کیونکہ نماز اہم عبادت ہے، دین دے اندر 5 وقت پڑھن والی سب تو بڑی عبادت ہے، روزہ شدہ سال تو بعد آندے، زکاة بھی سال تو بعد آندی، حج پوری زندگی ٹھیک واری آندے، تجڑی ہر روز 5 وقت مندہ نماز پڑھ دے، اللہ دے نبی فرمائے کہ نجومی کول، کاہن کول، پیر کول، کسی تعویذ آلے کول آ کے چھڑا پچھستا کہ میری فلانی شے دا حال حوال دس، میری قسمت دا حال دس، آپ نے فرمایا 40 دن دی اس بندے دی نماز برباد، اور اگر فصدقہو تو انجا کے پیر سونا آدھا سچ ہے، اگر اس دسا ہے نا بھی تیرا فلانا یہ ان ہاتھ دے دیں کہ تیرا کوئی رشتہ دار تیرے کو ناراض ہے، حالانکہ ہر بندے کا کوئی لوگ رشتہ دار ناراض ہوں دے، اے جی تیرا سفر کرنے دا ارادہ ہے، ہر بندے دا ارادہ تو ہوں دے، اور خوج نہیں مکہ مدینے دا ارادہ تو ہوں دے، بندہ دے ہاں یار میرے خیال تا ہے میں سفر کرنے، اور کچھ نہیں، ایک کچھ عرصہ پہلے تو بیمار نہیں ہو سکتے، ظاہری کے لئے کچھ عرصہ پہلے بندے مہینے ڈیڈی نزلہ زکام سیدھی درد کوئی نہ کچھ ہوں دے، اے سارے تکے تے فرار دیں،
اللہ نے نبی فرمایا اگر فصدقہو اس آقے میں پیر سونا تو سچ آ دے، آپ نے فرمایا فقد کفر بما انزل علی محمد، اگر اس بندے اس کی تصدیق کی تھی تے بندہ ان پکا کافر بنے، کیونکہ اس بندے انکار کر دیتا ہے بما انزل علی محمد، اللہ جیسے محمد تے نازل کیتی ہے، اللہ نازل کیتا ہے قرآن، اور اس قرآن دا سب تو بڑا مسئلہ اے ہے کہ ہر وقت ہر چیز نو جانن والا صرف اور صرف اللہ ہے، تے اے جس ٹائم کسی زندہ نو یا کسی مردہ نو، کسی پیر نو یا کسی فقیر نو اے عقیدہ رکھے کہ اے بھی میری قسمت دے حال دس چھوڑیں دے، آپ نے فرمایا فقد کفر بما انزل علی محمد، ہون اس بندے نے گویا پورے قرآن دا انکار کر دیا۔ تو الحمدللہ رب العالمین، ساری تعریفہ الہ بننا لیا صرف اللہ واسطے، کیوں فرمایا رب العالمین، وجہ ہے کہ ہر ایک دی ضرورت پوری کرنا اللہ صرف اللہ۔ یہ تو میں مثالاں دسیاں تھوڑی جہیاں، ورنہ تساں دریاواں دے اندر جیڑی پھردیاں پئیاں مچھلیاں، انہاں دی ضرورتاں کون پوری کریں دے؟ تساں تے چلو دربار تے پھیرا لان دیو، اے جیڑی مرغی ہے اے تے کہیں دربار تے نہیں ویندی، یا اے ڈاگ دی گھر والی ہے، کتے دی بچ کتیا اے کہیں دربار تے ویندی ہے، اس نو 15 20 بچے مل ویندے، اس دی ضرورت کون پوری کریں دے؟ سوچنے دی گل ہے نا۔ ہن ایک مادہ ہے، اس دے پیٹ دے اندر بچہ ہے، ہن اس نو حفاظت دی ضرورت ہے، تو تا اپنی حفاظت واسطے تیغ بند بدو ہے، لوگ بدین دے نا تیغ بند کس واسطے بھی گولی اثر نہ کرے، اسا انہوں نے دے بندہ سارے سامنے پیش کرو، اسٹام تے دستخط کرے، میں نے فیر مارو دیکھا گولی اثر کریں دی ہے کہ نہیں، ڈاڑی اثر کرے سی، اور حضرت جیڑی بے نظیر آئی اس نے 2 تیغ بد بدے ہوئے، گولی اثر کیتا ہے کہ نہیں، ڈاٹا کیتے دھالے تھی بندہ ہی نہیں لبا مارنا آلا کوڑا، یہ سب گپن بند اللہ دی طرف ہوئی، اذا المنیت انشبت اظفارہا الفیت ایتا مختلفین، اے بندہ جسے لیا دن اہدین الصراط المستقیم، ان سمجھو اے بادشاہ دے سر تے ہاتھ رکھی کرے، صراط مستقیم مل گیا تو دنیا دی ہر شے مل گئی، تے جس بندے نو صراط مستقیم نہ ملا اس نو فرعون جتنے خزانے بھی مل گئے گویا کچھ نہیں ملا، اس نو قارون جیسے خزانے مل گئے، فرعون جیسی بادشاہت مل گئی، اور ابو جہل جیسی صحت اور جوانی مل گئی، ان سمجھو کہ اس بندے نو کک بھی نہیں ملا، اور جس آدمی نو صراط مستقیم مل گیا اگرچہ اس نو پتھرہ دے لٹایا گئے، کوئلہ دے اتے لٹا کے چربی اس دی پگل گئی ہے، لیکن صراط مستقیم مل گئے، او بندہ ٹردہ زمین تے اس دے قدمہ دی آواز اللہ جنت دی پہنچا، سبحان اللہ، ان سمجھو ہر شے مل گئی۔ جس آدمی نو صراط مستقیم نہ ملا اس نو گویا کہ کوئی شے بھی نہ ملی، اور صراط مستقیم سورہ انعام دے اندر اللہ رب العزت نے آیت نمبر 153 دے اندر بیان فرمایا ہے کہ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، ایک دن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لکیر کھینچی بالکل سدھی، وقت 2 لکیرہ ایک سائیڈ تے دوسری سائیڈ تے بھی لکیرہ چھکیاں، آپ نے فرمایا اے جڑی سدھی لکیر ہے اے میں محمد رسول اللہ دا رسول، اے قرآن علیہ رستہ ہے، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، اے سدھا رستہ قرآن علیہ، فَاتَّبِعُوهُ، اے کائنات دے لوگو، اے فرقہ واریتہ دے اندر مولویاں دے بیان سن کے پریشان ہونے والے جٹو، فَاتَّبِعُوهُ، اس سے قرآن علیہ رستے دے پیچھے لگو، اور فَاتَّبِعُوهُ اکھاں بند کر کے دے پیچھے چلائے، اتباع اس زمانہ یوکا آکھا ویندے طبیعہ خصہ بھی والد الفقر لما اتبع امہو، گاں دے چھوٹے بچے نو عربی چاہدن طبیعہ، کیا آدن؟ چھوٹے جڑا بچڑا ہوندہ ہے، بچڑی اس نو آدن طبیعہ، اور اس نو طبیعہ آکھنے دی کیا وجہ یہ لفظ کا قرآن ہے نا فَاتَّبِعُوهُ، یہ اتباع لفظ گاں دے بچے جا رکھا ہے، اس دی وجہ امام راغب نے بیان فرمائی لما اتبع امہو، کیونکہ گاں دا چھوٹا بچہ اس دی کوئی عقل تے فاہم نہیں ہوندی، او بغیر سوچے سمجھے اپنی ماں تے پیچھے چل رہے، ماں جڑے پاسے گئی بچہ اس دے
پیچھے اسے اپنا گھر ہے بھاویں پرایا گھر ہے، اپنا گھا ہے بھاویں پرایا گھا ہے، اس نہیں سوچنا تے نہیں ویکھنا، او بغیر سوچے سمجھے اپنی ماں دے پیچھے چل دے تو اس کو آکھا گیا طبیعہ ہن قرآن دے انّا ھذا صراطی مستقیما فتبعوہ، اے قرآن اللہ بالکل سیدھا رستہ ہے، فتبعوہ جتھے قرآن دی آیت آوے بغیر سوچے سمجھے اس آیت دے پیچھے لگے، سبحان اللہ، واہ قرآن، بغیر سوچے سمجھے نفع ہوئے تب بھی، بظاہر نقصان ہوئے تب بھی، برادریاں چھٹ دی ہوئے تب بھی، رشتہ دار ناراض ہوئے تب بھی، اپنا مدرسہ مسجد چلے بے شک نہ چلے، لوگ مسجدی چکڑ چھوڑیں بے شک رکھ چھوڑیں، فتبعوہ جتے قرآن دی آیت آوے تو اکھاں بند کر کے اس کے پیچھے چل گئے، سبحان، اور وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، اللہ دے نبی نے فرمایا قرآن دی آیت دا معنی وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، قرآن نو چھوڑ کے دوجے رستہ تے نہ چوائے، اور رستہ المحنت دی صورت ہوئے تب بھی، فضائل اعمال دی صورت ہوئے تب بھی، فیضان سنت دی صورت ہوئے تب بھی، اور اسی طرح سماع الموتى دی صورت ہوئے، تسکین الصدور دی صورت ہوئے، کسی ملہ اور پیر دی لکھت ہوئے، وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، قرآن نو چھوڑ کے دنیا دی کہہ کتاب نو بھی اپنے واسطے عقیدے دی کتاب سمجھے سے، اپنے واسطے تبلیغی نصاب سمجھے سے، فَتَفَرَّقَ بِكُمْ، بات یاد رکھائے کہ تسا فرقہ واریت تو نہیں بچ سکتے، سبحان، فرقہ واریت تو بچن دا طریقہ کہ صرف اور صرف قرآن ہے۔ اگر میں آکھوں فرقہ واریت کی میں مکسی، بریلوی اپنی کتاب لکھی ہے فیضان سنت، دیوبندیاں دی سیم 2 انہاں اپنی کتاب رکھی ہے فضائل اعمال، اہل حدیثاں اپنی کتاب لکھ چھوڑی ہے، اپنا انہاں دا دعوت دا نظام ہے، اور اساں اشاعت التوحید علیہ بے ساری دعوت دا نظام، سارا تبلیغی نصاب، تعلیم دی کتاب وہ اللہ دا قرآن ہے۔ اس واسطے وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، قرآن نو چھوڑ کے کسی کتاب دے پیچھے بھی چل سو وَتُسَا فرقہ واریت تو بچ نہیں سکتے۔ تو اے صراط مستقیم گویا کہ اللہ دی کتاب ہے، اللہ دی کتاب قرآن مجید، اور قرآن کا کوئی مسئلہ ایسا نہیں کہ جس نو آدمی چھپا چھوڑے۔ کچھ لوگ آدمی اسے اختلافی آیتاں بیان نہ کرو، اختلافی مسئلہ بیان نہ کرو۔ تو میرے بھائیو، اللہ رب العزت نے ایک کتاب نازل بھی اس واسطے کیتی ہے، وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ، اے میرے پیارے پیغمبر، اسائیں 30 پارے اسائیں قرآن کس واسطے نازل کیتے؟ لِتُبَيِّنَا، قرآن اساں نازل کیتے کس واسطے؟ تاکہ تسا لِتُبَيِّنَا دا کے معنی لکھ لکھ کے دیو کہ بیان کر، لِتُبَيِّنَا بیان کر، اور کس واسطے؟ لَهُمْ لِتُبَيِّنَا لَهُمْ، اے میرے سونے پیغمبر اسائیں عظیم الشان کتاب اس واسطے نازل کیتی ہے کہ تسا لوگاں دے وچ بیان کرو، اور کیڑا مسئلہ بیان کرو؟ فرمایا الذی، او مسئلہ اختلافو فیہ، جس مسئلے کے اندر لوگاں دا رولا پی ہوئے، سبحان اللہ، کیڑا مسئلہ بیان کرے جس وچ اختلاف ہے، لوگ آدھے اختلافی مسئلہ نہ بیان کرو، تا اتفاقی نو ویسے منی کرے، اتفاقی چیز تے اتفاق ہے، نمازہ پانچ سارا اتفاق ہے نا، بریلی میں دا بھی، دیوبندیاں دا بھی، تے دیوبندیاں دی سیم 2 لڑڑ پارٹی دا بھی، ہون اے اتفاقی مسئلہ ہے نمازہ پانچ، اس سے بیان کرنے دی ضرورت کو نہیں، تے جیڑا مسئلہ انہاں اختلافی بڑھائے حالانکہ ہے نہیں، او مسئلہ ہے کہ مرن والا آدمی دنیا دی ہر گل نو سن دے، قبر دے وچوں اے دا بھی ہے، اے مسئلہ بیان کرنا نہیں، مطلب بیان کیسے کرا؟ سوچنے دی گل ہے کہ اے مسئلہ تے اختلافی، چلو تھوڑے بقول بیان نہیں کرنا، اور اے مسئلہ اتفاقی ہے، دی ضرورت نہیں۔ تو میرے بھائیوں، قرآن آیا اس واسطے لِتُبَيِّنَا لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ، کہ مسئلہ وہ بیان کرو جس مسئلے دی ضرورت ہوئے، جس کے اندر لوگاں دے اختلاف ہوئے، اور اے مسئلہ تو ویسے بڑا ہے کہ مردے سنے، حالانکہ تے چنگے بنے جیندے بھی نہیں سنتے، فجر دی اذان سن دے ہو کون نہیں سن دے؟ نیندری چھون دے تا نہیں سن، ہن تو آپ سوچو کہ جیڑا بندہ نیندری پیے 4 سپیکر لگائیں او نہیں سندا، تے جیڑا بندہ اکا مر گئے تو او ہر گل سن دے، تے ہر کہندی سن دے،
اور بڑی دوروں دوروں سن دے اور جیدہ آدمی سن دے چند فرلانگ دے فاصلہ دے جیڑا بندہ مر گئے تے 5 کلومیٹر دا قبرستان ہوئے اتنے کھڑ کے تسا ہو لے جے آکو السلام علیکم یا اہل القبور اور جڑا 5 کلومیٹر دا آخری مردہ ہے وہ جواب دے دے وہ سن دے یہ کیویں مسئلہ سبحان یا تو سدھا بریلوی بنو احمد رضا خان بریلوی انہوں نے بڑا بہترین جواب دیا انہوں نے کہا بھئی اصل مسئلہ یہ ہے کہ جس لئے بندہ مر ویندے ہے تو اس دی کپیسٹی ود ویندی پہلے ہوندے 2 GB والا کارڈ جس لئے مرد ہے وہ 64 لگ ویندے 64 لگ دے ودا کارڈ اس نے وہ تو پرو سگنل کیچ کریں دے 20 کلومیٹر دا قبرستان ہے وہ سگنل کیچ کرے سی تے سن کے جواب دے سی مار تے انہاں دا بھی یہ مسئلہ ہے حالانکہ وہ جڑے سادے لوگ انسانے وہ آدھے استادی سن دیں کہ نہیں سن دے اس مسئلے نے تسا کے کریں گے اسا نے شرک دی بنیاد شرک دی بنیاد یہ مسئلہ ہے اس واسطے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے پیو نو مسئلہ سمجھائے انہوں نے کہا کہ بابا ہے مشکل کشا نہیں یا غیب دان نہیں یہ مسئلے کیتن لیکن بعد جیڑا مسئلہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پہلے بیان کیتا یا آباتی لما تعبدو ما لا یسمعو ولا یبصرو ولا یغنی عنک شیئا اے میرے بابا معبود دیا ترائے شرطہ ہیں معبود او ہوندے کہ اپنے دربار تے آمن اللہ دی سنے معبود او ہوندے کہ اپنے دربار تے آمن اللہ دے حالات نو جانے معبود او ہوندے کہ اپنے دربار تے آمن اللہ دے نفع نقصان دا مالک ہوئے اور اے شودے تیری پکار سن دے نہیں تیرے حالات نو جان دے نہیں نفع نقصان دے مالک نہیں تا ما فوق الاسباب سننا بغیر اسباب دے سننا ہے معبود دی پہلی صفت ہے اے صفت اگر کسی بت دے اندر مننے تب بھی مشرک ہے اے صفت کسی قبر آلے دے اندر مننے تب بھی مشرک ہے اے صفت زندہ جبرائیل دے اندر مننے تب بھی مشرک ہے کیونکہ ہر بندہ ہر شے سنتی ہے اسباب دے نال اور اللہ رب العزت سنتا ہے بغیر اسباب تو ایک کوئی اختلافی مسئلہ ہے اے بالکل توحید دا رکن اعظم ہے توحید دی اساس اور بنیاد دے وچوں پہلی اٹ ہے کہ بغیر اسباب دے سنن والا صرف اللہ اور قرآن مجید نے جتنے بھی مسئلے سمجھائے علم غیب آلہ ہوئے تب بھی حاضر ناظر آلہ ہوئے تب بھی مختار کل آلہ ہوئے تب بھی داتا ہومن آلہ ہوئے تب بھی لجپال ہومن آلہ ہوئے تب بھی اور اسی طرح حاجت روات مشکل کشا آلہ ہوئے لیکن یہ مسئلہ سما ایسا مسئلہ ہے کہ اے مسئلہ اللہ نے بیان بھی کی تحت فتوے نال کی سبحان اللہ فرمائے ان تدعوہم لا یسمعوا دعاکم اے کائنات دے لوگو اگر تسا انہوں سڈو بت بنا کے تب بھی غائبانہ طورتے تعویذاں تے یا جبرائیل یا میکائیل لکھ کے تب بھی قبر دے ذریعے پکارو قبر والے نو تب بھی ان تدعوہم اگر تسا انہوں پکارو غائبانہ صورتچ قبر دی صورتچ بت دی صورتچ لا یسمعوا دعاکم اے بالفعل دی نفی ہے کہ اے شودے تھوڑی پکارا سن دے کوئی نہیں یہ نفی بالفعل ہے مولوی جان دے اگو ولو سمیو نفی بالقوہ نفی بالفعل تے بالقوہ تھوڑی زبان ہون تسا بیٹھے ہو در سن دے لیکن تسا موٹر سائیکل چلا سکتے ہو موٹر سائیکل چلا سکتے ہو طاقت ہے چلاون دی لیکن فی الحال چلیں دے نو پے فی الحال تسا لکھن دی طاقت ہے لیکن لکھ دے نو پے اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا یسمعو اے فی الحال بھی تواری نہیں سن دے ولو سامیو تے یاد رکھائے قیامت تک سنن دی طاقت بھی کوئی نہیں تواری اندر تا طاقت ہے اور یوم القیامت یکفرون بتوحیدکم یا بشرککم میرے بھائیو اسا اپنے مولویوں بھی بڑی منت نہ لا دیا کہ ساری ہر مسجد کے اندر یہ آیت لکھی ہوئی ہے یوم القیامت یکفرون بشرککم قیامت علیہ دن وہ انکار کرے سے تھوڑے شرک دا انہیں آیت اللہ نے نازل کی تیئے کنہ دے متعلق کہ جنہاں نو میرے علاوہ تسا ما فوق الاسباب سے دیں دے ہو تو فرمایا قیامت علیہ دن یہ تھوڑے شرک دا انکار کرے سے وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٌ اور میں اللہ دی طرح کوئی بھی تو خبر نہیں دے سکتا سبحان
مطلب لوگ آتے ہیں جی سن دین کہ نہیں آسان دا مر کے نہیں ویکھا، جیڑے آتے ہیں سن دین انہاں بھی نہیں مر کے ویکھا، جیڑے آتے ہیں نہیں سن دے مر کے انہاں بھی نہیں ڈٹھا۔ اچھا میں تو ایک ایسا بندہ دکھاواں جس مر کے ڈٹھے اس دی گل منے سو جی آخری منٹ حضرت صاحب تشریف لے آئے آخری منٹ میں تو ایک ایسا بندہ دکھاواں جس مر کے ڈٹھے اس دی گل منے سو چھوڑ دیو بریلوی دیو بندی انڈیا دے دو علاقے انہاں فرقہ نو چھوڑ دیو اللہ دی کتاب دے وچ اگر مسئلہ ہوئے وقت منے سو تے بندہ بھی اللہ دا نبی ہوئے وقت مننا چاہیے نا حیا والے ہن اللہ دی کتاب دے اندر اللہ رب العزت نے حضرت عزیر پیغمبر دا واقعہ ذکر کیتا کہ حضرت عزیر علیہ السلام گزرن او کلذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشها قال انا یحیی هذه اللہ بعد موتها حضرت عزیر پیغمبر فرمایا کہ یا اللہ اس بستی نو کیویں آباد کرے سے اسے بندر ہون تو بعد اسے مردہ ہون تو بعد اے ذہن دے اندر خیال آئے کہ لوگ مر گئے بستی اجڑ گئی ہے دوبارہ کیویں جینے تھی سن تو اللہ تعالیٰ نے فَأَمَاتَهُ اللَّهُ اپنے نبی نو موت دیتی کچھ مولوی آدھے نیندر دیتی ہے نیندر نو کیا دن عربی نوم آدھے نا الصلاة خیر سن دے ہو نا جیڑے جاگ دے رہو تو سن دے سے ستے ہوئے نہیں سن دے بہرحال مویا سن دے الصلاة خیر من النوم ان اللہ نے اے نہیں فرمایا فَأَنَامَهُ اللَّهُ اللہ نے نیندر دیتی نہیں بلکہ فَأَمَاتَ اللہ نے موت دیتی اپنے پیغمبر نو میعتا آمن 100 سال ثم باسہو و 100 سال تو بعد جیدہ کیتا کالا کم لبستا فرمایا اے میرے پیغمبر اس موت دی حالت دے اندر روح جسم دی جدائی دی حالت دے اندر کتنا عرصہ ٹھہرے ہو تو حضرت عزیر پیغمبر نے فرمایا لبستو یومن او بعد یومن یا اللہ ایک دن گزرا یا دن دا بھی حصہ گزرا اس بندے نے مر کے دیکھا ہے اور ایک 2 دن نہیں بلکہ پورا 100 سال اس پیغمبر تے موت آئی اور یاد ہے یا اللہ ایک دن یا ادھا دن گزرا اللہ رب العزت نے فرمایا بل لبستا میعتا آمن اے میرا پیغمبر ایک آدھ دن دی گل نہیں تُسا اس موت دی حالت 100 سال دا عرصہ گزار چکے ہو سبحان اللہ اللہ سچا ہے کہ پیغمبر سچا ہے اللہ دعائی سچا ہے اللہ سچا ہے حقیقت دے اعتبار نال اور نبی سچے اپنے ذہن اور عقل دے اعتبار نال نبی نے اپنی ذہن دے مطابق اپنی عقل دے مطابق فرمایا کہ ایک دن گزرا یا ادھا دن گزرا اور اللہ نے فرمایا کہ نہیں میرا پیغمبر 100 سال گزر گئے اور میرا بھائی ایک سال کتنے موسم 4 تو ہوں دینا کئی بندے 5 والے بھی ہو سکتے سردی گرمی بہار خزاں ایک تبدیلی آلا ہاں اور 4 سال 100 سال کتنے موسم تبدیل تھے ایک سال دے اندر 4 موسم تو 100 سال دے اندر 400 موسم بدل گیا ہر روز سورج مشرق تو نکل دے 360 دن ہر سال اور ہر روز سورج مشرق تو نکل دا بھی رہا مغرب وچ غروب بھی ہوندا رہا 1000 مرتبہ سورج نکلا لیکن عزیر پیغمبر نو پتہ کوئی نہیں 1000 مرتبہ سورج غروب دیا لیکن عزیر پیغمبر نو پتہ کوئی نہیں حالانکہ وجود بھی زمین دے اٹھتے حالے دفن بھی نہیں تھے کہ مٹی آ گئی ہوئے کوئی اٹھتے پردہ آ گئی ہوئے ہن بھی زمین دے اٹھتے لیکن عزیر پیغمبر نو پتہ کوئی نہیں تو آج کل کی میں پتہ لگوائے لے چیڑی بیٹھی ہے کہ چیڑا بیٹھی وہ قبر تا نہیں ہے سیکس ریسرچ سینٹر ہوئی پتہ لگتا ہے مذکر ہے مؤنث ہے کون اٹھتے بیٹھے حالانکہ جیڑا بندہ مر گئے اس بیچارے نو قبر وچ دفن نہ بھی کرو اس نو باہر دے حالات دا پتہ ہن تو آدھا ہے نا کہ انہاں ہی مر کے نہیں ڈٹھا تے انہاں بھی نہیں ڈٹھا مولویاں ہن مولوی نو آکھ بھئی اللہ دی کتاب وچ آیا پیے تے ہے بھی اللہ دا پیغمبر قرآن دی آیت اس بندے نے مر کے ویکھے تے پورے 100 سال ویکھے اس بندے آ کے بندی دیتی ہے کہ مرن تو بعد دنیا دے حالات دا پتہ ہن بھی جڑا بندہ کے نہیں پتہ ہون دے سن دے دن وہ اپنی قسمت لو اسی طرح ساری فقہ دا ایک مسئلہ ہے من حلفا لا يتکلم فلانا فکلمہ بعد موتہ لا یانس ایک بندے نے قسم چاہی کہ میں فلان گل نہیں کرنی اگر میں فلانے نال گل کرا تے میری بیوی تے 3 طلاق کہ اگر فلان نال گل کرا میری بیوی تے 3 طلاق تساں دسو اگر وہ گل کرے تے طلاق کو نہ ویسی
طلاق پہ ویسی نا جڑی فارغ ہوئے سی کیونکہ اس قسم چاہیے بھی گل کرے سا ترائے طلاقاں گل کیتی اس سنی تے زنانی فارغ ہونے بندہ مر گئے جس بندے دے بارے آقا ہی کہ میں فلانے نال گل کیتی میری بیوی تے ترائے طلاقاں ہون مسئلہ بریلوی مولوی تو پوچھ دیوبندی سیم تو پوچھ یا اصل حقیقی اشاعت التوحید و سننا انہاں کو پوچھو کسی مفتی کو مسئلہ پوچھو کہ جی ایک بندے قسم چاہی فلانے نال گل کیتی ترائے طلاقاں ہونو بندہ مر گئے اس نو ترس آیا اے اسے سراندی آ گئے حالے دفن بھی نہیں کیا اے آکے آدھے یار بڑا ظلم کیتا ہے ایک بہنا لڑے رہے ہیں جھگڑ دے رہے ہیں اے دنیا دا عارضی جہان ہے میں تیرے کو معافی مانگا گل تکیتی ہے نا یا قبر تے لگا گئے تے قبر تے ون کے پوری سورہ یاسین پڑھ چھوڑی ہے یا قبر تے ون کے پوری سورہ ملک پڑھ چھوڑی ہے ہون مولیاں کو مسئلہ پوچھو کہ اسی بیوی تے ترائے طلاقاں ہو سے نہیں یا نہ ہو سے سبحان جی اگر مردہ سن دے تے ترائے طلاقاں ہونی چاہیے دین اگر نہیں سن دا تو کوئی طلاق نہیں اور یہ مسئلہ ساری اصول شاشی تو چاہ کے کنز دقائق تو چاہ کے ہدایت اندر بھی کفایت اندر بھی ایزی شروحات فتح القدیر دے اندر بھی الجامع الصغیر دے اندر بھی اور ایہ مسئلہ البحر الرائق دے اندر بھی تمام کتابہ دے اندر لکھا ترائے سوتو زائد کتابہ اور انہاں ساریاں جو لکھا بھی ہے کہ جس بندے نے آکھا ہے کہ فلانے نال گل کی تھی تو میری رنتے ترائے طلاقاں اگر مرن تو بعد چار پائی کو بہ کے کی تھی قبر تے ون کے گل کی تھی ایزی بیوی نو طلاق کوئی نہ ہو سی کیوں لئن المقصود من الکلامی الافہام وذا لا يتحقق فی المیت کیونکہ گل کرن دا مقصد ہوندے اگلے نو سناونا گل کرن دا مقصد ہوندے اگلے نو سمجھاونا تے جسے لے بندہ مر گئے او سندا بھی نہیں تے سمجھینا بھی اس واسطے دی بیوی نو کوئی طلاق نہیں یہ سادہ جہاں مسئلہ ہے لیکن انہوں تشریف بھی نہ آئے تو یہ میں بڑا چھوڑے بہرحال صراط مستقیم وہ اللہ دی کتاب ہے وہ قرآن مجید ہے اس واسطے نماز دے اندر آیت رکھی گئی ہے ہر رکعت دے اندر کہ ہر بندہ کھڑ کے آکے اہدنا الصراط المستقیم اور صراط مستقیم او قرآن ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود حبر الامہ رضی اللہ تعالی عنہ او فرمائیں من ارادہ ان ینظر الى وصیت رسول اللہ جیڑا بندہ چاہتا ہے کہ میں اللہ دے رسول دی وصیت پڑھا آج مولوی دی وصیت ہے پیر دی وصیت ہے تھوارے تے میرے والدین دی وصیت آئین لیکن کائنات سب تو قیمتی وصیت کس دی ہو سی اللہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دی وصیت تو ڈاڑھی کوئی وصیت نہیں حضرت ابن مسعود آدن من ارادہ ان ینظر الى وصیت رسول اللہ جیڑا آدمی امام الانبیاء دی وصیت دیکھنا چاہتا ہے فَلْيَقْرَ اس نو چاہی دے کہ سورہ انعام دی یہ آیت پڑھے وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَمَا عَلَيْنَا